نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو نماز کے بہت ہی اہم مسائل بتاؤں گی اور ہم سب کو ان مسائل کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ نماز جو کہ سب سے افضل عبادت ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس لیے ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا آنا چاہیے۔ نماز کے لیے جو اہم مسائل ہیں وہ تو ہمیں لازمی سیکھنی چاہیے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، تو ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا آنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل لرن قرآن ود علیزہ نور کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نماز میں ہمیں کب تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ ہم لوگ نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ یعنی کہ ہمیں تعوذ صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم لوگ اپنی نماز شروع کریں، نماز کی پہلی رکعت میں ہم صرف تعوذ پڑھیں گے، اور تسمیہ ہم تب پڑھیں گے یعنی کہ جب ہم نے ایک رکعت پڑھ لی، سجدہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ کھڑے ہوئے دوسری رکعت پڑھنے کے لیے، تو تب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اگر ہم تب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو بھی نماز درست ہوگی۔ اگر ہم نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اگر کوئی شخص نماز کے واجب میں سے بھول سے کوئی چیز ترک ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اگر آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو رکوع سے دوبارہ قیام میں نہیں آنا، یعنی کہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے آپ نے دوبارہ نہیں کھڑے ہونا، بلکہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھنا ہے، اپنی نماز کو جاری رکھنا ہے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے، آخر میں سجدہ سہو نہیں کرتے، تو آپ کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھیں تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہم نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھیں اور یہ سوچ کر ایک ہی سورت پڑھیں کہ یہ سورت تو ہم پر فرض ہے یا واجب ہے، تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں چھوٹی صورتیں آتی ہیں تو ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن ہمیں فرض نمازوں میں یعنی کہ فجر کی نماز میں 2 فرض ہوتے ہیں، تو ان 2 فرضوں میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی صورت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، عصر کی نماز میں 4 فرض ہیں، مغرب کی نماز میں 3 فرض ہیں، اور عشاء کی نماز میں بھی 4 فرض ہیں۔ تو ہمیں پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھنی ہوگی، یعنی کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمیں چھوٹی صورت کوئی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی صورت نہیں پڑھنی ہوگی، بلکہ
تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں۔ یہ ہماری نماز کی جو مسائل ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔